لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه كما ورد في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: الطہور شطر الایمان. محترم سامعین گرامی و حاضرین، السلام علیکم. آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 تلاوت کی ہے، اور صحیح مسلم کتاب الطہارہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل، کہہ دیجئے، ہوا اذی، یہ ایک تکلیف ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو اپنی خواتین سے دوران حیض دوری اختیار کیے رکھو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے نزدیک نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ان کے پاس ویسے ہی جاؤ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، بے شک اللہ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو توبہ کرتے ہیں اور ان لوگوں سے جو پاک صاف رہتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، صفائی، پاکیزگی یہ ایمان کا نصف ہے، یعنی آدھا ایمان ہے. بنیادی طور پر آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، یہ حیض کے حوالے سے اس میں کچھ احکامات ہیں. آگے جا کے اس کی تفصیل بھی ہم زیر بحث لائیں گے، لیکن ہمارا جو موضوع ہے وہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ چونکہ اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے. اور قرآن فہمی کا ایک اصول ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب. قرآن کا کوئی بھی حکم وہ حکم عام لیا جائے گا، اس سبب کے ساتھ مخصوص نہ رکھا جائے گا جس کے لیے وہ نازل ہوا. جائے کہ یہ آیت حیض کے حوالے سے احکامات کے تسلسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، لیکن یہ ہر قسم کی پاکی اور پاکیزگی پر دلالت کرتی ہے. اور جب بھی ہم پاکی اور پاکیزگی کے اوپر مبنی لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں عموماً ظاہری پاکیزگی کے احکامات بتائے جاتے ہیں، وضو کے حوالے سے، استنجا کے حوالے سے، غسل کے حوالے سے، لباس کی پاکیزگی کے حوالے سے. لیکن اگر ہم شریعت کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ پاکی اور پاکیزگی یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. اور یہ ایک اصول ہے کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ پاک ہے اور پاک کے علاوہ وہ قبول نہیں فرماتا. تو ہر چیز وہی قبول فرماتا ہے جو پاک ہو اور پاکیزہ ہو، وہی چیز اللہ کے ہاں قبولیت کا شرف حاصل کر سکے گی. اور اللہ کا دین اس دنیا پر نافذ ہو کر رہے گا، اسی لیے یہ نازل ہوا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ پورے ادیان عالم کے اوپر یہ غالب آ جائے اور اس کو نافذ کر دیا جائے. اور یہ کام ہو کر رہے گا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو کتنا ناگوار کیوں نہ گزرے.
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی بنیاد پاکی اور پاکیزگی پر رکھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کسان جب ایک اچھی فصل حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ بیج لے کر آئے اور کسی بھی زمین کے اندر وہ بیج پھینک دے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ زمین کو صاف کرتا ہے، اس کو زرخیز بناتا ہے، اور پھر اس کے اندر وہ بیج جب ہوتا ہے تو اس سے ایک بہترین فصل وہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بیج وہ کسی بھی جگہ پر ڈال سکتا تھا، اس سے شاید 2-4 پودے نکل بھی آتے، لیکن ایک اچھی فصل، ایک نفع بخش فصل بغیر زمین کو پاک کیے، بغیر زمین کو زرخیز کیے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح کی ایک مثال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 57 اور 58 میں دی، کہ جب فرمایا کہ مالک جب آسمان سے پانی برساتا ہے، ان بادلوں کو چلاتا ہے اور اس کے ذریعے پھر آسمان سے ایک پاک پانی برسایا جاتا ہے، اور اس برسات کا جو مقتضا ہے وہ یہ ہے کہ مالک اس کے ذریعے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتا ہے، تو مالک فرماتا ہے وَالْبَلْدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَأْتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، کہ جو زمین پاکیزہ ہوتی ہے جب یہ پانی اس پر برستا ہے تو پھر اس زمین سے ایک نفیس غلہ نکلتا ہے، ایک نفیس فصل حاصل ہوتی ہے، اور جب یہ خراب زمین پر برستی ہے تو پھر اس سے جو نکلتا ہے وہ بھی خراب ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا اسی مشن کو لے کر، اسی دین کو لے کر کہ وہ انسانوں تک اللہ کا دین پہنچائیں تاکہ یہ اس کے ماننے والے بالآخر اس دین کو غالب کریں اللہ کے حکم سے، تو سب سے پہلے ان کے دل کو پاک کیا گیا۔ احادیث کے اندر آپ نے کئی مرتبہ یہ حدیث سنی ہوگی، شق صدر کا واقعہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام چھوٹے تھے، بچوں کے ساتھ مصروف تھے کھیلنے میں، یہاں تک کہ جبریل امین آئے اور ان کو لٹا دیا، اور اس کے بعد ان کا سینہ چاک کیا، ان کے دل سے ایک لوتھڑا نکالا اور کہا کہ یہ شیطان کا وہ حصہ تھا جو آپ کے دل کے اندر تھا، اور اس کے بعد اس کو ایک تشت کے اندر رکھ کر آب زمزم سے اس کو غسل دیا اور دوبارہ، اور وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کے سینے پر سلائی کے نشانات دیکھے تھے۔ اور اسی طرح جب معراج کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے جایا جا رہا تھا تو ایک مرتبہ اس عمل کو جبریل امین نے دوبارہ دہرایا۔ تو جس پیغمبر کے اوپر اللہ کی کتاب نازل ہونی تھی اور اس نے اپنی زندگی سے اس کتاب کی تشریح کرنی تھی، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پاک کیا۔ اس کے بعد جس گھر میں وہ وحی نازل ہونی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے گھر میں، تو ان کی تطہیر کے حوالے سے بھی پروردگار نے، جیسے ہم آیات تطہیر سورۃ الاحزاب کی جانتے ہیں، جہاں 21ویں پارے کا اختتام ہو رہا ہے اور 22ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کے جو ہے وہ عیش و آرام چاہتی ہو تو آؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں دیتا ہوں اور احسن انداز سے رخصت کرتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو پھر اللہ نے ایسی محسنات کے لیے بہت بڑا اجر بھی تیار کیا۔ تو آخر میں فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ تو چاہتا ہے کہ اہل بیت تمہارے اندر سے گندگی کو دور کر دے، وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے، کیونکہ اللہ کا دین اس گھر کے اندر نازل ہونا تھا۔ اور پھر صحابہ اکرام کو بھی نصیحت کی کہ جب تم امہات المومنین کے پاس جاتے ہو کوئی کسی مسئلے کے لیے، کوئی چیز طلب کرنے کے لیے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پھر ایسا کیا کرو کہ پردے کے پیچھے سے طلب کیا کرو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، یہ تمہارے دل کے لیے بھی پاکیزہ ہے اور ان کے اپنے دل کے لیے بھی پاکیزہ ہے۔ اسی طرح وہ فرشتے جو اللہ کی وحی کو لے کر آتے تھے وہ کس قدر نظافت کا اہتمام کرتے تھے،
ایک حدیث جو ہم اکثر سنتے ہیں، صحیح بخاری کتاب اللباس والزینہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک دن وعدہ کیا آنے کا، لیکن نہ آئے، اور نبی علیہ السلام بڑے پریشان تھے، ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اس کو پھینک دیا اور کہنے لگے کہ بے شک اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور نہ ہی اللہ کے ایلچی ہی اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے دیکھا تو تخت کے نیچے ایک کتے کا پلہ وہاں موجود تھا، اور نبی علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ یہاں کیسے آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتی یہ کس وقت آ گیا، یہاں پہ کیسے آیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو جب نکالا تو پھر جبریل علیہ السلام فوراً آ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے ملاقات کروں گا، لیکن آپ آئے نہیں، تو کہا کہ ہم اس کتے کی وجہ سے یہاں پر نہیں آئے، اور فرمایا کہ اِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ، کہ بے شک ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو۔ تو اب یہ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا گھر ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کتا آ گیا وہاں پہ، لیکن اللہ کے فرشتے اس چیز کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ جہاں اللہ کی وحی نازل ہو وہاں پہ یہ معاملہ نہ ہو۔ اور یہ ہر انسان کے لیے یہ بات ہے کہ فرشتے جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ اسی گھر میں جاتے ہیں جہاں کتا نہ ہو اور تصویر نہ ہو، کیونکہ تصویر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حرام قرار دی۔ گھر میں کتوں کو پالنا شوقیہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حرام قرار دیا، سوائے یہ کہ بہت ایسا معاملہ ہو کہ اس کے بغیر آپ کی سیکیورٹی ممکن نہ ہو، تو صرف ایسی صورت میں اجازت ہے۔ اور یہی اجازت تصویر کے بارے میں ہے کہ ایک ایسا معاملہ کہ جہاں مجبور ہو جائیں کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہ ہو، کیونکہ بالاصل اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی مسالک ہیں انہوں نے رفتہ رفتہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جائز قرار دیا گیا ہے یا حلال قرار دے دیا ہے، جس طرح انہوں نے اور اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو جائز اور حلال قرار دیا ہے۔ اسی طرح تصویر کا بھی معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو حرام قرار دیا، اور یہاں تک کہ اپنے گھر کے اندر ایک پردہ برداشت نہیں کیا، ایک پردہ تک برداشت نہیں کیا، ایک اور روایت کے اندر آتا ہے۔ تو یہ ساری روایات ان لوگوں کا بھی جواب ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، صرف ایسی تصاویر حرام ہیں جو شرک کا باعث بنتی ہیں یا جو تعظیم اور عقیدت کے لیے رکھی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں تو شرک کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، کوئی تعظیم اور عقیدت کے لیے یہ کام نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی قانون میں اس قدر سختی ہے کہ رحمت کے فرشتے اللہ کے نبی علیہ السلام سے وعدہ کرنے کے باوجود اس گھر میں نہیں گئے، کیونکہ وہاں کتا تھا، اور نبی علیہ السلام خود اپنے گھر میں داخل نہیں ہوئے جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس حکم سے لا علم ہونے کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے وہ لٹکا لیا تھا۔ تو یہ بہرحال یہ ایک ہماری جو ہے وہ ایک اسی حدیث کے ذیل میں کچھ بات ہو گئی۔ اسی طرح ایک بندہ مومن کی دعا کی قبولیت اور عبادات کی تمام قبولیت کے لیے ایک اور قسم کی پاکیزگی جس کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور وہ معاشی پاکیزگی ہے۔ یہ صحیح مسلم کتاب الزکاہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اے انسانوں بے شک اللہ پاک ہے اور پاک کے علاوہ قبول نہیں فرماتا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ نے مومنین کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اپنے رسولوں کو دیا۔ فقال، پس انہوں نے پھر یہ آیت تلاوت کی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اے میرے رسولوں پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک ہم تمہارے اعمال سے باخبر ہیں۔ اور پھر یہ آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے اہل ایمان کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ان طیب چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، بڑے طویل سفر سے وہ آیا تھا، اشعث اکبر، بہت ہی گرد آلود اس کا لباس تھا، پراگندہ اس کے بال تھے، یعنی بہت مشقت کا سفر کر کے اور بڑے پریشان حال صورتحال تھی اس کی، اور وہ آیا اور یمد یدیہ الی السماء، اور پھر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور پکارنے لگا، یا ربی یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام،
اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرام، اور اس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اللہ اس کی دعا کو کیوں قبول فرمائے گا؟ تو یہ معاشی پاکیزگی بھی پاکیزگی کی ایک صورتوں میں سے ہے، اور بالخصوص سود کے حوالے سے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام قرار دیا، فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو، اور فرمایا فإن لم تفعلوا، اور اگر اب یہ حکم تمہارے سامنے آ گیا ہے اس کے بعد بھی تم نے ایسا نہ کیا تو فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی تیاری کرو۔ تو اس قدر شدید احکامات ہیں۔ اسی طرح وہ اجتماعیت جو اللہ کے دین کو لے کر اٹھتی ہے اعلاء کلمت اللہ کے مشن کے اوپر، تو اللہ اس کی تطہیر، اس کی پاکیزگی کا بھی اہتمام فرماتا ہے، جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 189 میں فرمایا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، کہ بے شک اللہ مومنوں کو اس حالت میں نہیں رہنے دے گا کہ جب تک خبیث کو طیب سے علیحدہ نہ کر دے، یعنی ناپاک کو پاک سے علیحدہ نہ کر دے۔ اور جیسے مسجد ضرار کا واقعہ آتا ہے جو مسجد قباء کے مقابلے میں بنائی گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو باخبر کیا منافقین کے اس ایجنڈے سے، فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ کبھی اس میں نہ کھڑے ہوئیے گا، بلکہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی کے اوپر رکھی گئی وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ کیوں؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کیونکہ اس میں وہ لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بہرکیف اس حوالے سے بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، اور اس کے بعد جو سب سے اہم پاکیزگی کی ایک صورت ہے وہ دل کی پاکیزگی ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ صحیح ہو جاتا ہے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب یہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، کہا کہ خبردار ہو جاؤ کہ جسم کا یہ ٹکڑا یہ دل ہے۔ تو اس دل کے اندر اگر کفر شرک یا کفر شرک پر مبنی عقائد و نظریات ہوں گے، اس دل کے اندر اگر توحید کی محبت اور عقیدت ہوگی، اور اس دل کے اندر اگر اللہ کے وقار سے بڑھ کر مخلوقات کا وقار ہوگا، تو پھر یہ دل پاکیزہ دل نہیں کہلایا جا سکتا، اور اللہ کل پاکیزہ دلوں کو ہی جنت میں داخل کرے گا۔ فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن جس دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو اللہ کے پاس ایک بے عیب دل لے کر آئے تو وہ اللہ کے ہاں پھر مقبولیت کا درجہ پا سکے گا۔ تو یہ باطنی پاکیزگی کے حوالے سے کچھ گفتگو تھی، لیکن باطن جب پاکیزہ ہوتا ہے تو اس کا اثر ظاہر پر بھی نظر آتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ باطن تو پاکیزہ ہے لیکن ظاہر پاکیزہ نہ ہو۔ تو اسلام نے ظاہری پاکیزگی کے اوپر بھی بہت زور دیا ہے، ظاہری پاکیزگی اور طہارت اس کو اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور چونکہ اسلام ایک دین ہے، مذہب نہیں ہے، مذہب تو چند عقائد اور عبادات کا مجموعہ ہوتا ہے، اور دین وہ اللہ کی نازل شدہ شریعت، وہ اللہ کا نازل شدہ آئین جو انسان کی زندگی کے ہر گوشے کے اوپر رہنمائی کرتا ہے، زندگی میں پیش آنے والے ہر معاملے پر رہنمائی کرتا ہے، وہ دین ہوتا ہے۔ اور دین دنیا میں صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ تو اسلام نے نہ صرف یہ بتلا دیا کہ آپ نے پاکیزگی اختیار کرنی ہے، بلکہ پاکیزگی کس طریقے سے اختیار کرنی ہے اس کی بھی مکمل رہنمائی کر دی ہے۔ تو جو لوگ شریعت سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے، اب میں سن رہا تھا ایک بڑے مشہور عالم دین ہیں جاوید احمد غامدی، وہ داڑھی کے حوالے سے، وہ کیونکہ داڑھی کو چھوڑنے کے قائل نہیں ہیں، تو ان کے دلائل کسی نے مجھے ارسال کیے کہ جی کیا کیا دلیل ہے جس کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ داڑھی نہیں رکھنی چاہیے۔ تو اس میں وہ ایک دلیل دے رہے تھے کہ جی داڑھی جب آپ چھوڑتے ہیں، داڑھی جب لمبی ہو جاتی ہے تو آپ کی صفائی اس سے متاثر ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے داڑھی کو کاٹ لینا چاہیے، منڈوا لینا چاہیے، یا کم از کم ترشوا لینا چاہیے۔
تو یہ کیا بات ہے کہ جب شریعت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم ایک حکم تو شریعت سے لیں اور اس کی تفصیلات خود سے طے کر لیں. شریعت کوئی چیز انسان کی عقل پر نہیں چھوڑتی بلکہ مکمل رہنمائی کرتی ہے. وہ رہنمائی ہمیں ملتی ہے قرآن مجید سے، وہ رہنمائی ہمیں ملتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے احکامات سے، جن چیزوں کا انہوں نے حکم دیا اور جن چیزوں سے انہوں نے روک دیا. اور جو چیزیں احکامات، معمورات اور منہیات کے اندر نہیں ہیں تو پھر وہ چیزیں ملتی ہیں ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ بات ہلکی نہیں ہے، جیسے کئی دفعہ یہ بات ہو جاتی ہے کہ بھئی اس بارے میں نبی علیہ السلام کا حکم تو نہیں ہے، اسوہ تو ہے، اور اسوہ ہی تو دلیل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کا اسوہ، ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، یہ اختیار کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. تو ہم یہ کہہ کر اس کو چھوڑ نہیں سکتے یا اس کو بالکل ایک بے وقت نہیں بات کو کر سکتے کہ کوئی حکم تو نہیں ہے. اگر اسوہ موجود ہے تو اسوہ ہی دلیل ہے. صحابہ اکرام جب کوئی عمل کرتے تھے جس کے بارے میں حکم نہ دیا گیا ہوتا تو جو تابعین تھے یا جو کم سن صحابہ تھے وہ پوچھتے تھے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، آپ نے یہاں پہ 2 نفل ادا کیوں کیے؟ تو پھر وہ جواب دیتے تھے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا. تو صحابہ کے لیے کسی عمل کا صرف جائز ہونا یا احسن ہونے کی دلیل کیا تھی؟ نبی علیہ السلام نے یہ کیا. اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں ایک عمل چھوڑ دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ یہ سنت ہی تو ہے. سنت ہی دراصل آئین ہے، سنت دین کے اندر آئین کی حیثیت رکھتی ہے. تو ہم اسی آئین سے یہ مدد سے آج یہ کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جسمانی پاکیزگی اور طہارت کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا احکامات بتلائے ہیں یا ان کے اسوے سے کیا چیز سمجھ آئی ہے. اس میں سب سے پہلے استنجا کا معاملہ ہے. استنجا کیا چیز ہے؟ جب بھی قضاء حاجت کے بعد ہم پاکیزگی اختیار کرتے ہیں اس پاکیزگی اختیار کرنے کو استنجا کہتے ہیں، اور شریعت اس بارے میں مکمل رہنمائی فرماتی ہے. استنجا 2 چیزوں سے کیا جا سکتا ہے، پاک پانی سے یا مٹی سے. پاک پانی کے جو ذخائر جہاں سے ہم پانی حاصل کرتے ہیں 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک بہتا ہوا پانی ہے، جاری پانی ہے، اور وہ پاک ہے. بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا لیکن عمومی طور پہ بہتا ہوا پانی پاک ہے. اسی طرح جو جامد پانی ہے اس کے لیے 3 شرائط اس کے اندر ہونا ضروری ہیں. ایک یہ کہ اس کی بو نہ بدلے، اس کی رنگت نہ بدلے اور اس کا ذائقہ نہ بدلے. اگر ایک جامد پانی ہے، ایک ٹب کے اندر آپ نے پانی رکھا ہے اور یہ تینوں خصوصیات اس کے اندر ہیں، اس کا رنگ نہیں بدلا، اس کی بو نہیں بدلی یا اس کا ذائقہ نہیں بدلا، تو وہ پاک پانی ہے، اس سے آپ پاکیزگی اختیار کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بہتا ہوا پانی ہے وہ نہروں کا پانی ہے، وہ دریا کا پانی ہے، وہ سمندر کا پانی ہے، اس سے آپ پاکی اختیار کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز ہے پاک مٹی، اس سے بھی آپ پاکی اختیار کر سکتے ہیں. تو استنجا کی صورت میں تو وہ ذرا مٹی کے ڈھیلے ہوں یا پتھر ہوں، ان دونوں چیزوں سے استنجا کیا جا سکتا ہے، لیکن ترجیح پانی کو دی جائے گی. اگر پانی موجود نہ ہو تو پھر آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. یا اگر آپ کو پانی سے کوئی ایسی تکلیف ہے کہ پانی بعض اوقات یہ معاملہ ہوتا ہے کہ پانی آپ کو نقصان دے گا، تو ایسی صورت میں آپ مٹی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. بہرحال ترجیح پانی کو دی جائے گی. اسی استنجا کے حوالے سے یہ 2 چیزیں ہیں جس سے استنجا کیا جا سکتا ہے، اور جس سے منع کر دیا گیا وہ ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا، کہا کہ یہ جنوں کی غذا ہے. اور اسی طرح گوبر سے استنجا کرنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا. استنجا کے لیے جب بیت الخلاء میں داخل ہو تو دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا پڑھ کر آپ داخل ہوں گے. بیت الخلاء میں نہ تو آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ سکتے ہیں، نہ ہی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بیٹھ سکتے ہیں. وقت چونکہ مختصر ہے میں تیزی سے بتاتا ہوں جاؤں گا. جو بھائی اگر کسی بھی چیز کی دلیل طلب کرنا چاہیں وہ ذاتی طور پہ وہ حدیث کا حوالہ لے سکتے ہیں. اسی طرح بیت اللہ کی طرف پشت کر کے بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جس سے احتیاط کرنی ہے. ایک روایت میں ایسا بھی آتا ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو 4 دیواری کے اندر قبلہ رخ ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا. تو ان تمام احادیث کو جمع کر کے یہ سمجھ آتا ہے کہ ترجیح تو یہ دی جائے کہ نہ بیت اللہ کی طرف رخ ہو اور نہ ہی پشت ہو، نہ ہی بیت المقدس کی طرف رخ ہو. لیکن اگر کوئی بہت مجبوری کا معاملہ ہے اور 4 دیواری کے اندر ہے تو پھر یہ ایک رخصت نکلتی ہے. لیکن ترجیح یہی دینی چاہیے کیونکہ شعائر اللہ ہیں، اور وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے. اسی طرح
جب بھی کوئی طہارت کرے تو اپنی شرمگاہ نہ تو دائیں ہاتھ سے چھوئے اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے دھوئے، بلکہ اس کام کے لیے اپنے بائیں ہاتھ کو استعمال کرے، اور اسی طرح استنجا سے فارغ ہو کر اپنے ہاتھوں کو پانی سے ضرور دھوئیں۔ یہ چیز بھی یہ آپشنل نہیں ہے، یہ احادیث کے اندر یہ اس کی صراحت ملتی ہے۔ اسی طرح جب آپ ہاتھ دھوئیں تو صاف کرنے کے لیے مٹی پر رگڑیں، یا آج کل جیسے اس مقصد کے لیے صابن، ہینڈ واش وغیرہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی تو استنجا کے بعد مٹی سے اپنے ہاتھ کو صاف کرتے تھے۔ اسی طرح لوگوں کے گزرنے والے راستوں اور سائے کی جگہ پر رفع حاجت کرنے سے منع کیا گیا ہے، کہا یہ اللہ کی لعنت کا سبب بنتی ہے یہ بات، کیونکہ لوگوں کی تکلیف کا باعث ہوتا ہے کہ اگر آپ گزرگاہوں کے اوپر استنجا کریں گے۔ اسی طرح اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہو اور کسی کو حاجت ہو تو پہلے وہ رفع حاجت کرے، پھر وضو کرے آرام سے، اس کے بعد صلاح میں شامل ہو، تو یہ شریعت کا حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جماعت کہیں کہ میری جماعت یا کچھ رکعت نکل جائیں گی تو میں بھی کر لیتا ہوں بعد میں رفع حاجت، نہیں، اگر حاجت ہے تو پہلے آپ رفع حاجت کریں گے، اس کے بعد وضو کر کے پھر جتنی اللہ نے آپ کے نصیب میں صلاح رکھی ہے وہ آپ پالیں۔ اسی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی بہت مجبوری کا معاملہ ہو، وہ جو حدیث نبی علیہ السلام کے بارے میں آتی ہے وہ کوڑے والی جگہ تھی، تو کوڑے والی جگہ پر ظاہری بات ہے آپ بیٹھیں گے آپ کا لباس خراب ہو جائے گا، اسی لیے اس سے یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ ایک مجبوری کا معاملہ ہو تو کھڑے ہو کے پیشاب کیا جا سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ اور دو اعمال جو مشہور ہیں عوام الناس میں لیکن سنت سے ثابت شدہ نہیں ہے، ایک تو یہ بات کہ ہر وضو سے قبل استنجا کرنا ضروری ہے، تو ایسی کوئی پابندی شریعت نے نہیں لگائی۔ اسی طرح ریح خارج ہونے کے بعد دوبارہ وضو کرنے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ استنجا ضرور کیا جائے، تو ایسی بھی کوئی پابندی شریعت نے نہیں لگائی ہے۔ تو یہ تو استنجا کا معاملہ تھا۔ اس کے بعد جو غسل اور وضو کے حوالے سے سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 جامع ترین آیت ہے قرآن کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب بھی صلاح کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور ہاتھوں کو کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک اس کو بھی دھویا کرو، وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو تو پھر کیا کرنا ہے تم نے، پھر جنابت کے حوالے سے پاکیزگی اختیار کرنی ہے، اس کی تفصیلات ہیں، یہ جسے ہم غسل کہتے ہیں۔ اور وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اور فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا رفع حاجت کر کے آیا ہو یا عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور اس کے بعد پھر اس کو پانی نہ میسر آ سکے، فَتَیَمَّمُوا، تو پھر تم تیمم کر لو، کس چیز سے، سعیداً طیبا، پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور اس مٹی کے ذریعے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھ کے اوپر مسح کر لو۔ اور فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، ولکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ کا مقتضا تو یہ ہے کہ وہ تمہیں پاکیزہ کرے، وہ تمہیں پاک دیکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ تمہیں پھر قبول بھی فرمائے۔ فرمایا ولیتم نعمتہ علیکم، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کرے تمہارے اوپر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو وضو کے حوالے سے جو سب سے اہم چیز ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم حتی اذا احدث حتی یتوضا، کہ اللہ تم میں سے کسی شخص کی صلاح قبول نہیں کرتا کہ جب وہ یعنی کہ اس کا باوضو نہ ہو، جب تک وہ باوضو نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صلاح کو قبول نہیں فرماتا۔ اور وضو کی فضیلت کے حوالے سے بہت سی احادیث نبی علیہ السلام سے آئی ہیں، کتب حدیث میں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وضو کیا اور صرف صلاح کی ادائیگی کے لیے مسجد گیا تو اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح وضو کو بھی نصف ایمان کہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور فرمایا کہ جو مسلم و مومن وضو کرتا ہے اور پورے اخلاص کے ساتھ 2 رکعت یعنی تحیۃ الوضو ادا کرتا ہے تو فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور فرمایا وضو کے جو نشانات ہوں گے اہل ایمان کے وہ قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ تو وضو کے بعد اور اس پہ جو ایک اور حدیث آتی ہے کہ جو شخص وضو کرے اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یا تو یہ ذکر پڑھے یا پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ دونوں حدیث سے ثابت ہیں۔ یہ دونوں جب وہ ذکر کرتا ہے ان میں سے کوئی ایک
تو پھر جنت کے 8 دروازے ہیں وہ اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس دروازے سے بھی چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ فضیلت ہے۔ وضو کا طریقہ تو بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کیا جائے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کی صلاح نہیں ہے جس کا وضو نہیں، اور اس شخص کا وضو نہیں ہے جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی ہو۔ تو بسم اللہ لازماً پڑھنی چاہیے، اگر بھول گئے تو دوبارہ وضو کرنا چاہیے بسم اللہ پڑھ کر، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا اس شخص کا وضو نہیں ہے جس نے بسم اللہ نہ پڑھی ہو۔ ہر اچھے کام کی طرح وضو کا آغاز بھی دائیں طرف سے کریں گے۔ جو بھی چیز جو اعضاء جوڑوں کے اندر ہیں ان میں پہلا دایاں عضو دھوئیں گے، پھر بایاں عضو دھوئیں گے، اور کوئی بھی عضو کم سے کم 1 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ دھویا جا سکتا ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ وضو کرنا ہے، کیونکہ کوئی بھی اگر جو عضو آپ دھو رہے ہیں چاہے چہرہ ہے یا ہاتھ، تو کوئی اگر جگہ سوکھی رہ جائے تو وضو ناقص ہوتا ہے، اور 3 سے زیادہ مرتبہ کی اجازت نہیں ہے، تو اسی لیے پوری توجہ کے ساتھ وضو کیا جائے تاکہ 1 سے لے کر 3 مرتبہ تک آپ جو ہے وہ پوری جگہ کو اچھی طرح دھو لیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنا ہاتھ دھوئیں گے، کیونکہ قرآن نے جو حکم دیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی ہے۔ قرآن نے پہلی چیز کیا کہی ہے؟ چہرہ دھونے کی بات کی ہے، لیکن چہرہ ہاتھ سے دھویا جائے گا اور ہاتھ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ پہلے آپ ہاتھ دھوئیں گے اپنے یہ کلائیوں تک، اس کے بعد آپ کلی کریں گے اور ناک میں پانی چڑھائیں گے۔ اس میں جو صحیح حدیث ہیں اس میں تو یہی آتا ہے کہ ایک ہی چلو سے کلی بھی کرنی ہے اور اسی سے پانی ناک میں بھی چڑھانا ہے، اور ضعیف حدیث ہیں ان میں یہ چیز آتی ہے کہ کلی علیحدہ کرنی ہے اور ناک میں پانی علیحدہ چڑھانا ہے، اور ہم اکثر یہی عمل کرتے ہیں، لیکن یہ بات معلومات میں آئی تو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پہلے چلو میں پانی لے کے جو صحیح حدیث ہے تو اس میں یہی ہے کہ اسی سے کلی کریں اور اسی سے ناک میں پانی چڑھائیں، اور اسی طرح پھر 3 مرتبہ 1 2 یا 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھوئیں، اس کے بعد دایاں ہاتھ جو ہے ذرا یعنی کونی تک، اور پھر بایاں، اس کے بعد سر کا مسح ہے، اور سر کے اندر کان بھی آتے ہیں۔ تو قرآن نے پہلے کہا کہ اپنے چہرے کو دھو، تو چہرے کے اندر کیونکہ ہم کلی کریں گے وہ بھی چہرے کا حصہ ہے، اس کے بعد ہم ناک میں پانی چڑھائیں گے تو وہ بھی چہرے کا حصہ ہے، اسی طرح جب سر کا مسح کرنے کی بات آئے گی تو کانوں کا مسح بھی کریں گے کیونکہ وہ بھی سر کا حصہ ہے۔ البتہ گردن کا مسح کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ روایت ضعیف ہے جس میں گردن کا مسح کرنے کا ذکر ہے، تو گردن کا مسح نہیں کرنا چاہیے۔ سر کا مسح یعنی یہ آپ ایسے پیچھے تک لے کے جائیں گے، دوبارہ لائیں گے کان میں، اندر سے بھی اور پیچھے سے بھی۔ تو وضو کس طرح؟ بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں گے، دونوں ہاتھ دھوئیں گے، پھر کلی کریں گے اور ناک میں پانی چڑھائیں گے، پھر چہرہ دھوئیں گے، پھر دایاں ہاتھ کونی تک، بایاں ہاتھ کونی تک، اس کے بعد سر کا مسح جس کے اندر کان اندر اور باہر سے شامل ہے، اس کے بعد پاؤں ٹخنوں تک۔ تو یہ ہمارا وضو ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر دونوں میں سے کوئی بھی ذکر آپ پڑھ سکتے ہیں جو ابھی آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ دونوں آپ ذکر پڑھ سکتے ہیں۔ پاؤں اگر آپ پہلے سے وضو کر کے آپ نے جرابیں یا موزے پہنے ہیں، اور اس میں حدیث میں تساحین کا لفظ ہے، یعنی وہ جرابیں یا موزے جو سردی سے بچنے کے لیے پہنے جاتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ آپ پاؤں کے اوپر کی طرف آپ ہاتھ پھیریں گے، پہلے دائیں پاؤں کی طرف پھر بائیں پاؤں کی طرف۔ علی رضی اللہ عنہ نے اسی بات کی دلیل پیش کی، اور انہوں نے کہا کہ دین رائے کا نام نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی رائے سے جو بات کہے، اگر رائے کی بات ہوتی تو میں تو پاؤں کا مسح نیچے کی طرف سے کرتا، کیونکہ پاؤں کا نیچے کا حصہ خراب ہوتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا اوپر کی طرف سے وضو کرتے تھے۔ تو دین کے اندر اصول احکامات شریعت ہیں، رائے نہیں ہے کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے، آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، منطق کیا کہتی ہے، لاجک کیا کہتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہہ دیا وہی حجت ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے رائے کی مذمت میں اس بات کو لے کر ہے کہ اگر رائے کے اوپر بات کرتا تو میں کہتا پاؤں کو نیچے سے صاف کرنا چاہیے، گندا تو نیچے کا حصہ ہوتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اوپر سے صاف کیا ہے تو ہم اوپر سے کرتے ہیں۔ اسی طرح جو مسح ہے وہ موزوں پہ بھی ہو جاتا ہے، جرابوں پہ بھی ہو جاتا ہے، چمڑے کے جو موزے ہیں جوتوں پہ بھی ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں احادیث سے ثابت ہیں۔ مسح کی مدت کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور رات، اور جو مقیم ہے اس کے لیے 1 دن اور رات، یعنی آپ نے اگر جرابیں پہنی ہیں تو وضو کر کے تو 1 دن اور رات تک آپ اس کو اوپر مسح سے کام چلا سکتے ہیں۔ اسی طرح نواقض وضو کے حوالے سے جو چیزیں جو وضو کو ختم کر دیتی ہیں، ان میں آپ کی شرمگاہ سے کسی بھی قسم کا اخراج وہ وضو کو ختم کر دیتا ہے۔
اسی طرح اگر کبھی ری خارج ہونے کے بارے میں آپ کو شک و شبہ ہو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک آواز نہ سن لے یا بو نہ محسوس ہو اس وقت تک صلاۃ سے نہ نکلے۔ اسی طرح بغیر کسی رکاوٹ کے شرمگاہ کو چھونے سے وضو ساقط ہو جاتا ہے، یہ بھی بات حدیث کے اندر آتی ہے، اور زوجین کی شرمگاہیں مل جانے سے بھی وضو ساقط ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب منہ بھر کے قیء آ جائے اس سے بھی وضو ساقط ہو جاتا ہے۔ اور خواتین کے حوالے سے، ایک تو حائضہ خواتین ہوتی ہیں جو حالت حیض میں ہوتی ہیں، وہ تو صلوات نہیں پڑھ سکتی، لیکن حیض کا دورانیہ 7 دن تک ہے، اس کے بعد بھی اگر خون آتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ رق خون ہے، اور ایسی خاتون کے لیے کہا کہ آپ صلاح پڑھے گی اور ہر صلاح کے لیے تازہ وضو کرے گی، یعنی جیسے عام لوگوں کے لیے اجازت ہے کہ ایک وضو سے مختلف صلوات پڑھ سکتے ہیں جب تک وہ ساقط نہ ہو، لیکن مستحاضہ کے لیے جو اس کا حیض کا دورانیہ گزر چکا ہو پھر بھی خون آ رہا ہو تو وہ ہر صلاح کے لیے تازہ وضو کرے گی۔ اسی طرح اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ساقط ہو جاتا ہے، اونٹ کے علاوہ اور کسی گوشت کے لیے یہ بات نہیں ہے، اور اگر باقی کوئی چکنی چیز یا دوسرا کوئی گوشت کھاتے ہیں تو صرف کلی کر لینا کافی ہے صلاح سے پہلے۔ اور اسی طرح کچا پیاز اور لہسن کے حوالے سے کہا کہ جو اگر یہ کھائے تو ہماری مسجد میں نہ آئے، اور اگر مسجد میں آئے تو منہ صاف کر کے آئے۔ وضو تو ساقط نہیں ہوتا، لیکن نبی علیہ السلام کیونکہ فرشتوں کو اس کی بو سے کراہیت ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا اس بارے میں۔ قرآن مجید پڑھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، صرف صلاح ایسی چیز ہے جس کے لیے وضو ضروری ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کے لیے باوضو ہو تو یہ اچھی بات ہے، نہ ہو تو بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے، اس کے دلائل موجود ہیں۔ اسی طرح غسل کے حوالے سے غسل کے وجوب، غسل کب واجب ہوتا ہے؟ جب زوجین جماع کرتے ہیں، یا پھر احتلام کی صورت میں، یا حقیر پانی کے اخراج کی صورت کے اندر، یہ صورتیں ہیں جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حیض و نفاس کی صورت میں بھی جب حیض کا معاملہ آتا ہے اس کے بعد بھی غسل کا معاملہ ہے۔ اور اسی طرح جو ایسا پانی جو مزید جس کو کہا جاتا ہے اس کے اخراج سے صرف وضو واجب ہوتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح حالت جنابت کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد غسل کر لیا جائے، لیکن اگر یہ ہے کہ آپ رات کو وضو نہ کرنا چاہیں تو پھر نبی علیہ السلام ایسی صورت میں رات کو غسل نہ کرنا چاہتے تو وضو کر کے سو جایا کرتے، اور صبح صلاح سے پہلے پھر وہ غسل کر لیا کرتے۔ اور اسی طرح طریقہ غسل کے حوالے سے جو مسنون طریقہ آتا ہے، ایک بات تو جو اکثر لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، 6 منٹ، اکثر لوگ کہ جی ہم نے بسم اللہ پڑھی، ہاتھ دھویا اور شاور لے لیا، تو یہ ایسے غسل نہیں ہوتا۔ شریعت نے غسل کا جو طریقہ مقرر کیا ہے، جب تک آپ اس طریقے سے غسل نہیں کریں گے تو آپ پاکیزگی نہیں اختیار کر سکتے، چاہے آپ ڈبکی لگا کے آ جائیں نہر میں، غوطہ لگا کے آ جائیں، چاہے آپ شاور لے لیں، چاہے آپ 10 بالٹیاں پانی کے اپنے اوپر ڈال لیں، غسل آپ کا مکمل نہیں ہوگا۔ غسل کیسے ہوگا؟ جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا، سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے، پانی میں ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے۔ اس کے بعد کیا کریں گے کہ آپ اپنی جو بھی نجاست لگی ہے شرمگاہ پہ یا جدھر بھی لگی ہے، آپ اس نجاست کو اپنی صاف کریں۔ اس کے بعد پھر وضو کے طریقے سے آپ نجاست کو صاف کرنے کے بعد آپ اپنا ہاتھ مٹی پہ رگڑ کے صاف کریں یا صابن وغیرہ سے صاف کریں، پھر آپ کلی کریں گے، اور یہ وضو کے اس پہ احکامات نافذ ہوتے ہیں 1، 2 یا 3 مرتبہ۔ کلی کریں گے، ناک میں پانی چڑھائیں گے، چہرہ اچھی طرح سے دھوئیں گے، پھر دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئیں گے، پھر سر کا مسح کریں گے۔ اس کے بعد چلو میں پانی لے کر 3 مرتبہ کم از کم اپنے سر پہ ڈالیں گے، اور اتنا پانی ڈالنا ہے کہ سر کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، اور یہ کام بھی دائیں طرف سے شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے پورے جسم کے اوپر پانی ڈالیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے پاؤں دھو لیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ سر کے مسح کے بعد پھر آپ پانی سر پہ ڈالیں اور پورے جسم پہ پانی ڈالیں، اور ایک روایت میں سر کے مسح کے بعد پاؤں دھوئیں اور پھر سر پہ پانی ڈالیں اور جسم پہ پانی ڈالیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں جو یہی مسنون طریقہ ہے غسل کا۔ اور اس کے بعد جب آپ کا غسل ختم ہو جائے تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک عمل تھا کہ وہ سر پہ خوشبو بھی لگایا کرتے تھے، اور ایسی خواتین جو حیض کے بعد غسل کر رہی ہیں تو ان کے لیے ایک چیز ہے کہ وہ خوشبو والے کپڑے سے اپنی خون والی جگہ کو بھی پہلے صاف کر لیں، اس کے بعد غسل کریں۔ تو یہ غسل کے حوالے سے چند ایک باتیں۔ اصل میں بات یہی ہے کہ شریعت نے جیسے سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں بھی بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ آپ کو
سختی میں نہیں ڈالنا چاہتا، تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ پاکیزہ ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیے جائیں۔ تو یہ جتنے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے طریقے بیان کیے ہیں وہ اسی پاکی کو اختیار کرنے کے لیے ہیں کہ یہ بندہ پاکی اور پاکیزگی اختیار کرے تاکہ ایک پاکیزہ کام کے لیے چن لیا جائے، کیونکہ پاکیزہ کام کے لیے بھی وہی لوگ چنے جاتے ہیں سب سے پہلے تو جن کا دل پاک ہو، جن کا عقیدہ پاک ہو، اور اس کے بعد پھر وہ پاکیزگی ان کے ظاہر پر بھی نظر آئے کہ وہ صاف ستھرا رہنے کو پسند کرتے ہوں۔ اور ویسے بھی اگر جنابت کے علاوہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہر شخص وہ چاہیے کہ کم از کم ہفتے میں ایک دن غسل کرے، اگر کوئی ایسا معاملہ نہیں بھی پیش آ رہا پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ کم از کم ہفتے میں ایک دن وہ غسل کرے۔ اپنے بالوں کے پاکیزگی کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے بہت سی نصیحتیں فرمائیں۔ ایک صاحب کو دیکھا جو بیٹھے تھے مسجد نبوی میں اور ان کے بال بڑے الجھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ اپنے بالوں میں کنگھی کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بالوں کو دھویا کرتے تھے، تیل لگایا کرتے تھے، کنگھی کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد بالوں کی پاکیزگی کے حوالے سے ان کو رنگنا بھی ہے، کالے کے علاوہ کوئی بھی رنگ ان کو سفید نہیں رہنے دینا۔ نبی علیہ السلام نے کہا یہودیوں کی مخالفت کرو اور بالوں کو رنگا کرو۔ تو یہ بھی، اس کے علاوہ خوشبو اللہ کے نبی علیہ السلام لگانا پسند کرتے تھے، تو جو بھی جائز خوشبوئیں ہیں جس کے اندر الکوہل کی آمیزش نہیں ہوتی ہے تو وہ خوشبو بھی ہمیں استعمال کرنی چاہیے، بالخصوص جمعہ کے روز۔ جمعہ کے روز اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا اہتمام کرتے تھے باقاعدہ، اور اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے کہ غسل کرے، اپنے کنگھی کرے، تیل لگائے اور خوشبو لگائے اور پھر مسجد کی طرف جائے۔ تو اس عمل کی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سی فضیلت بیان کی ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی پاکی اور پاکیزگی کے حوالے سے منہ کی پاکیزگی، اس کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت زور دیا، اور نبی علیہ السلام مسواک کرنا کس قدر پسند کرتے تھے اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کا آخری عمل بھی یہی تھا کہ انہوں نے ایک صحابی کو دیکھ کر یہ خواہش ظاہر کی کہ میں مسواک کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ اللہ نے مہلت نہیں دی، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اگر اپنی امت پر بھاری پڑ جانے کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر صلاح کے لیے مسواک کو لازم قرار دے دیتا۔ تو یہ بھی ایک بات ہے۔ اس کے بعد منہ کی پاکیزگی کے حوالے سے کہ کچا پیاز اور لہسن، اس کے حوالے سے کہا کہ جو شخص یہ کھائے، یہ دو درخت ہیں ان میں سے کھائے تو وہ ہماری مسجد نہ آئے جب تک کہ منہ صاف نہ کر لے۔ اور نبی علیہ السلام تو یہ کھاتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے کہ میں جس مخلوق سے کلام کرتا ہوں وہ اس کی بو بری محسوس کرتی ہے۔ تو اسی طرح اب اسی حکم میں آپ دیکھیے کہ جو ہم یہ پان وغیرہ کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، نسوار کھاتے ہیں، یہ بیڑا، یہ ساری چیزیں اول تو یہ جان کو ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، فضول خرچی ہے، اور فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے، اور پھر یہ کہ اس سے ہمارے منہ سے کتنی بدبو آتی ہے، تو یہ بھی اسی حکم کے اندر ہے کہ یہ اس کے بعد جب آپ آتے ہیں تو یہ پاکیزگی کے منافی چیزیں ہیں، تو ہمیں اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی پاکیزہ رکھے اور آخرت میں بھی پاکیزہ رکھے، اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور ہماری تمام سعی و جہد کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔